نوجوان لڑکی کی عبرتناک موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک میتوں کو غسل دینے والی خاتون دوران غسل ایک شیخ کو کال کیا اور کہنے لگی کہ مہربانی فرما کر میری مدد کیجیے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے کھل کر بیان بھی کرنا چاہیے کہ نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ شیخ نے کہا، آپ میت کے غسل کے درمیان ہیں، مجھے ضرور بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ غسلہ نے کہا کہ دراصل میت کا ایک ہاتھ پیچھے کی طرف کلہے پر ہے، یعنی ہپس پر ہے، اور ان کے ایک پیر کا پنجہ اٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کے پیچھے ہے۔ شیخ نے کہا، آپ نے سیدھے کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں، میں کر چکی۔ میں زیادہ زور لگاؤں گی تو ہو سکتا ہے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی توڑنا ہے۔ اس وقت میت سب محسوس کرتی ہے۔ پانی کو بھی زیادہ گرم رکھنا ہے، نہ ہی زیادہ ٹھنڈا رکھنا ہے، ایسے ہی گرم پانی ہونا چاہیے جیسے زندہ آدمی نہاتا ہے۔ شیخ نے کہا، کپڑے کو گرم پانی میں ڈال کر کپڑے کے ذریعے ان کے مسلز کو فلیکسیبل کرنے کی کوشش کیجیے۔ شیخ، آپ کپڑے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو پوری میت کو گرم پانی میں ڈبو چکی ہوں، مگر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اگر ہم کفن بھی پہنا دیں تو بھی یہ حالت بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ شیخ نے کہا کہ ان کے گھر والوں سے اکیلے میں بات کریں کہ ماجرا آخر کیا ہے۔ وہ میت کی والدہ سے بات کی اور انہیں یہ سارا حال بتایا۔ ان کی ماں نے کہا، جب ہم اسے یہاں لائے تھے اس کا سارا بدن بالکل سیدھا تھا، جب اسے غسل کے کمرے میں لے جایا گیا تو اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ میت کا ایک ہاتھ پیچھے کی طرف کلہے یعنی ہپس پر، اور میت کا ایک پیر پنجہ اٹھا ہوا اور دوسرا ہاتھ میت کے سر کے پیچھے ہو گیا۔ اسی حالت میں ہی کفنایا گیا اور پھر اسی حال میں تدفین کر دی گئی۔ غسل دینے والی خاتون پھر دوبارہ مرحومہ کی والدہ سے ملاقات کی اور مزید بیٹی کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کی ماں نے کہا، زندگی بھر ہمیشہ وہ میوزک سنا کرتی تھی، رات دن میوزک سنتے تھی، چاہے اذان ہوتی رہے یا رمضان رہے، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی میوزک کو نہیں روکتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ پیسے دے دیتی اور کہتی کہ اپنے لیے کچھ دکان سے چیزیں خرید لینا اور پھر آخر والی دکان سے میرے لیے لیٹسٹ کیسٹ لے آنا میوزک کی، یا سی ڈی لے آنا لیٹسٹ۔ ہمیشہ انہی چیزوں میں مصروف رہتی تھی۔ ایک شادی کی تقریب کی دعوت آئی۔ اس دعوت شادی میں میوزک لگی ہوئی تھی۔ وہ خوشی اور مستی میں اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگی۔ کسی کے ایک دوست نے کہا، تم اسٹیج پر کیوں نہیں آتی اور یہاں آ کر ڈانس کیوں نہیں کرتی؟ اپنے دوست کی درخواست پر وہ اسٹیج پر گئی۔ اس کی ماں نے کہا، بالکل ویسے ہی، ایک ہاتھ اپنے ہپس کے پیچھے رکھا اور ایک ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھا اور اپنے پنجے کو اٹھا کر گھومنا ہی چاہتی تھی کہ وہیں گری، اور ہم تو سمجھے کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر اسے ہم اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہ بالکل سیدھی تھی، اس پر پانی چھڑکا گیا مگر وہ نہ اٹھ سکی، یعنی کہ وہ فوت ہو چکی تھی۔ زندگی بھر جو کام کرتی رہی، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا اور اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، حتیٰ کہ خبر میں بھی اسی حالت میں داخل ہوئی جس حالت میں روح پرواز ہوئی تھی۔ آج ہماری نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے، فلموں سے، میوزک سے، انٹرنیٹ پر فضول اپنا وقت نہیں لگانا چاہیے، جس سے دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، بلا حساب بلا عذاب جنت الفردوس کا فیصلہ ہمارے حق میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔